ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ اس دن میرے قریب کون ہوگا۔ اس دن میرے قریب یوں نہیں ہے کہ اس وقت جو صحابہ میرے ساتھ ہیں تو بعد میں آنے والے میرے امتی وہ مجھ سے دور ہوں، ایسا نہیں ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑے گا اس دن میرے قریب سب سے زیادہ سبحان اللہ۔ جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑے گا، چاہے وہ کوئی صحابی ہو، چاہے وہ کوئی تابعی ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو، صالح بندہ ہو، یا ہم جیسا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اگر حضور پر سب سے زیادہ درود پاک ہم دنیا میں پڑھ کر جائیں گے تو ذہن میں رکھیں حضور کے قریب ہم ہی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ، یوں کہیے درود پاک کا مہینہ ہے، یوں کہیے درود کا مہینہ ہے، حضور کا مہینہ ہے، اور اس پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ اس مہینے میں سب سے بڑی نفلی عبادات میں سے بڑی عبادت یہی ہے، نمازیں پڑھیں، فرض پورے کریں، فرض پورے کرنے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں، اس لیے کہ یہ درود پاک دنیا میں بھی کامیابیوں کی کا راز اسی میں چھپا ہے، اور آخرت میں جو کامیابی ہونے والی ہے وہ بھی اسی کے اندر مخفی ہے، اسی کے اندر چھپی ہے۔ اس لیے کہ جس گناہگار پر محبوب کی نظر پڑ جائے کیا وہ گناہگار پھر بھی جہنم میں آنا جائے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ گناہگار پر محبوب کی نظر پڑ جائے، صرف نظر پڑنے کی دیر ہے کہ فرشتے جنت کے پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اس وقت سب سے زیادہ حضور کے قریب رہنا یہ سب سے بڑا درجہ ہوگا، سب سے بڑی لوگوں کی خواہش ہوگی کہ حضور کے قریب ہوں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی بتا دیا کہ میرے قریب اس وقت کون ہوگا۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ بھلے گناہگار ہی کیوں نہ ہو لیکن مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، درود پاک دل صاف کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر یہ بھی دل صاف کرتا ہے۔ زنگ جو دل کے اندر گناہوں کے زنگ لگ جاتے ہیں، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پگھلا کے لوہے کو گرم کر کے اس کے اوپر ہتھوڑا مارا جاتا ہے تاکہ زنگ اتر جائے اور وہ لوہا بالکل اچھی طرح سے صاف ہو جائے، تو ذہن میں رکھیں اس دل پر بھی گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے، اور پھر زنگ لگنے کے بعد نیکی کی ترغیب دینے والے جو ہوتے ہیں وہ دل کے اندر وہ کام جاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ دل کے آگے زنگ کے پردے لگ چکے ہیں، اور اس زنگ کو توڑیں کیسے، اس دل کو گرم کیسے کریں؟ ذہن میں رکھیں اگر اللہ کا ذکر اس دل کو گرم کرتا ہے تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک وہ ہتھوڑا ہے جو اس دل پر زنگ کو گرا دیتا ہے اور اس دل کو صاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دل میں کبھی گناہ کی فکر نہیں آتی، اس دل کے اندر کبھی گناہ کرنے کا ارادہ نہیں آتا، وہ دل صرف چاہتا ہے تو وہ کام جس سے محبوب راضی ہو، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ کام کرنا چاہتا ہے، اس کام کے لیے ہمارے قدم بڑھتے ہیں، اس کام کے لیے ہمارے ہاتھ بڑھتے ہیں، اس کام کے لیے ہماری زبانیں بڑھتی ہیں، جو کام حضور کو پیارے ہوتے ہیں، جس سے حضور راضی ہوں، جس سے اللہ راضی ہو، اس کے لیے ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ سب سے بڑا اس کام کے لیے ہے کہ درود پاک پڑھا جائے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ یہ مہینہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا یہ مہینہ حضور کا مہینہ ہے۔ حضور نے خود فرمایا ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ، اور حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور اس کے اندر میری محبتیں حاصل کرو، اور میری محبتیں تم کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا میری محبتیں درود پاک سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ ایک عربی میں مقولہ ہے کہ اکثر حبا اکثر ذکرہ، حضور نے عرب وہ جو اس وقت عربی زبان کے شعراء تھے وہ بھی کہا کرتے تھے کہ جس سے محبت زیادہ ہونا اس کا بندہ زبان پہ تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے نا، آپ کسی کے پاس بھی بیٹھے ہیں اپنے بچے کا ذکر ضرور کریں گے،
آپ کو کسی بھی چیز اپنی گاڑی سے محبت ہے، آپ وہاں بیٹھ کر گاڑی کا تذکرہ کریں گے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہوں گے مرغا پالنے والے، لڑانے والے کو مرغے سے محبت ہوتی ہے، اور جہاں دیکھو ان کی محفل میں اسی مرغے کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ اور درود پاک ہے کیا؟ درود پاک حضور کا تذکرہ ہی تو ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی تو ہے۔ جب ہم حضور سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ہماری زبان پر درود پاک جاری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں، اور جگہ دل میں دینے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ زیادہ کریں۔ اور حضور کا تذکرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کی نعتیں پڑھیں، حضور کا ذکر کریں، حضور کے واقعات پڑھیں اور سنائیں، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھا کریں۔ اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ حضور پر درود پاک پڑھا کرتا ہے۔